کوہ ہمالیہ کے دامن میں ایک خوبصورت سا ملک کالاش تھا۔ ہمالیہ پاکستان کے شمال میں دنیا کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہاں بڑے بڑے جھیلیں اور سرسبز و شاداب پہاڑ ہیں جن کی چوٹیاں بادلوں سے بھی اوپر ہیں۔ یہاں انتہائی بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں جن کو پار کرنا کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ملک کالاش بھیڑیوں کا ایک چھوٹا سا ملک تھا جو چاروں طرف سے اونچے اونچے پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ بھیڑیے، اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کالاش ملک انسانوں کا ہوگا، تو جناب آپ غلط ہیں۔ یہ واقعی بھیڑیوں کا ملک ہے۔ انسان نما بھیڑیے جو انسانی شکل میں رہتے ہیں اور صرف شکار کرنے کے لیے ہی بھیڑیوں کا روپ دھارتے ہیں۔ آج سے کئی سو سال پہلے یہ بھیڑیے مختلف ممالک میں انسانی آبادیوں میں ہی رہتے تھے۔ یہ انسانی شکل میں لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے اور انہیں پہچاننا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ یہ انسانوں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ طاقتور ہوتے تھے اور ہزار سال ان کی عمر ہوتی تھی۔ بھیڑیوں کی یہی طاقت اور عمر ان کے لیے خطرہ بن گئی۔ ان کے خون میں بھی طاقت تھی۔ 100 سال کا ایک انتہائی بوڑھا اور لاغر ترین انسان بھی اگر ان کا خون پی لیتا تو وہ 20 سال کا طاقتور نوجوان بن جاتا۔ انسانوں کو جب اس طریقے کا پتہ چلا تو وہ خود انسانی بھیڑیوں کو مار کر خون پی پی کر جوان ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ ان بھیڑیوں کی تعداد ختم ہونے لگی۔ انسان پوری دنیا سے ان کو تلاش کر کے مارنے اور خون پینے لگا۔ لاکھوں کی تعداد میں پائے جانے والی بھیڑیوں کو کم ہوتے ہوتے ہزاروں میں آ گئے۔ انسان ان کے خون کے پیاسے تھے۔ اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کچھ بھیڑیے ہمالیہ کا دشوار گزار سفر کر کے یہاں بس گئے۔ چونکہ یہ علاقہ چاروں طرف سے بلند و بالا پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا، اس لیے یہاں تک کوئی بھی انسان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہاں صرف 50 بھیڑیے ہی آئے تھے اور صرف وہی بچ سکے۔ ان کے علاوہ باقی پوری دنیا میں ان کی آبادی ختم ہو گئی۔ اب دنیا میں صرف کالاش ہی ملک تھا جہاں انسانی بھیڑیے رہتے تھے۔ ان کی تعداد بھی 50 سے بڑھ کر 5000 ہو گئی تھی۔ انسانوں نے یہاں پہنچنے کی بھی کوشش کی، لیکن یہاں ہمالیہ میں ایک بہت بڑا بزرگ تھا۔ اس کا نام نور شاہ تھا۔ بزرگ نور شاہ نے ملک کالاش کے ارد گرد ایک روحانی حصار قائم کر دیا۔ اس حصار کی وجہ سے کوئی بھی انسان ان پہاڑوں کو عبور کر کے کالاش تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ کالاش کا بادشاہ کاشان ایک رحم دل بھیڑیا تھا۔ وہ اپنے ملک میں انصاف اور محبت سے حکومت کرتا تھا۔ ان کی ایک ہی بیٹی شہزادی جولیا تھی۔ شہزادی جولیا اپنے بادشاہ کاشان کے برعکس ایک مغرور اور ظالم شہزادی تھی۔ پورے ملک کالاش میں اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی بھی لڑکی نہیں تھی۔ کالاش ملک کے تمام بھیڑیے اس سے شادی کی خواہش مند تھے۔ وہ سارے شہزادی جولیا کی ایک جھلک پر بھی جان دینے کو تیار ہو جاتے تھے، لیکن شہزادی جولیا ان میں سے کسی کو بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ ان کی بے عزتی کرتی تھی اور ان پر بہت ظلم بھی کرتی تھی۔ شہزادی جولیا کے ظلم سے کوئی بھی انسان یا جانور محفوظ نہیں تھا۔ کالاش میں ایک نوجوان چرواہا علی اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ سارا دن پہاڑوں پر بکریاں چڑھاتا رہتا تھا اور شام کو اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر اپنی ماں کو کھلاتا تھا۔ علی کی بوڑھی ماں اسے ہمیشہ دعائیں دیتی رہتی تھی۔ ایک دن شہزادی جولیا اپنی سہیلیوں کے ساتھ جنگل میں گھوم رہی تھی۔ اسے بکریوں کا ایک چھوٹا سا بچہ نظر آیا جو بالکل سفید رنگ کا تھا، بالکل روئی کی طرح سفید۔ شہزادی جولیا کو وہ بچہ بڑا خوبصورت لگا اور وہ اس بچے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی۔ شہزادی جولیا چونکہ ایک ظالم شہزادی تھی، اس لیے بکری کے بچے کو بھی پتہ تھا اور وہ شہزادی سے بچنے کے لیے پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگا۔ وہاں اس کی ماں دوسری بکریوں کے ساتھ گھاس چر رہی تھی۔ یہ ساری بکریاں علی چرواہے کی تھیں۔ شہزادی جولیا بھی بچے کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی۔ بچے نے ایک چٹان سے دوسری چٹان کی طرف لمبی چھلانگ لگائی، لیکن وہ دوسری چٹان تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور نیچے گہرائی میں گر گیا۔ علی چرواہے نے جب بچے کو چٹان سے نیچے گرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھاگ کر نیچے آیا تاکہ بچے کو بچا سکے، لیکن وہ چھوٹا سا بچہ چٹان سے نیچے گرتے ہی مر گیا تھا۔ علی نے اس کا بے جان جسم اٹھایا اور شہزادی جولیا کے پاس آ گیا۔ شہزادی صاحبہ، بکری کا بچہ مر گیا ہے۔ علی نے بچے کا مردہ جسم شہزادی جولیا کے قدموں میں رکھتے ہوئے کہا۔ علی کو بھی شہزادی جولیا بہت پیاری لگتی تھی۔ وہ بھی شہزادی کو چھپ چھپ کر دیکھتا تھا، لیکن اسے شہزادی کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ شہزادی جولیا بڑی ظالم شہزادی ہے۔ تم بکری کے بچے کی موت کا الزام ہم پر لگا رہے ہو، شہزادی جولیا نے غصے سے کہا۔
نہیں نہیں شہزادی صاحبہ، میں ایسی جرات کیسے کر سکتا ہوں؟ علی نے شہزادی جولیہ کا غصہ دیکھا تو فوراً اس سے معافی مانگنے لگا۔ نہیں، تم نے ہماری بے عزتی کی ہے، تم نے شہزادی جولیہ کی بے عزتی کی ہے، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ شہزادی جولیہ نے غصے سے چنگھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کی شکل بدلی اور وہ ایک خونخوار بھیڑیا بن گئی۔ بھیڑیا بنتے ہی شہزادی جولیہ نے چھلانگ لگائی اور علی چرواہی کی ٹانگ دانتوں سے پکڑ لی۔ وہ علی کی ٹانگ کو غصے سے چیرنے لگی۔ کچھ دیر تک علی کی ٹانگ کو بھنبوڑنے کے بعد اس نے ٹانگ چھوڑ دی اور علی کو چٹان سے نیچے دھکا دیا۔ علی نیچے گرا تو اس کی زخمی ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو گیا۔ علی اپنی بوڑھی ماں کا اکلوتا سہارا تھا۔ ٹانگ ٹوٹنے کے بعد وہ اب بکریاں نہیں چرا سکتا تھا، اس لیے اس نے بکریاں بیچ دیں اور چوک میں بیٹھ کر ٹوکریاں بنانے لگا۔ دونوں ماں بیٹے شہزادی جولیہ کے ظلم کا شکار ہو گئے تھے، لیکن وہ بیچارے شہزادی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کالاش سے ہزاروں کلومیٹر دور اٹلی کے شہر میلان میں مونیکا جادوگرنی ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی ہوئی منتر پڑھ رہی تھی۔ کمرے کے بالکل درمیان میں موم بتی کا ایک دائرہ بنا ہوا تھا اور مونیکا جادوگرنی اس دائرے میں بیٹھی منتر پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کے سامنے آگ جل رہی تھی جس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ پورے کمرے میں ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مونیکا جادوگرنی کی آواز بلند سے بلند تر ہو رہی تھی۔ اچانک آگ سے نکلنے والے دھواں زیادہ سے زیادہ ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک مکروہ صورت شیطان نمودار ہو گیا۔ اس کے بڑے بڑے 2 سینگ تھے اور بالوں کی جگہ پر چھوٹے چھوٹے سانپ لٹک رہے تھے۔ سانپ اس کے سر پر رینگ رہے تھے۔ یہ کالا شیطان تھا، کالی طاقتوں کا سب سے بڑا شیطان۔ مونیکا جادوگرنی، بتاؤ تم نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ کالے شیطان کی چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی تو مونیکا جادوگرنی نے منتر پڑھنا بند کر دیا اور آنکھیں کھول دی۔ کالے شیطان، اے میرے مالک، اے کالی طاقتوں کے سب سے بڑے مہان شیطان، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ مونیکا جادوگرنی نے سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بولو اے جادوگروں کی ملکہ، تمہیں ہماری کون سی مدد کی ضرورت ہے؟ کالے شیطان نے کھڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ کالی طاقتوں کے سب سے بڑے شیطان، مجھے ہمیشہ زندہ رہنے اور جوان رہنے کا طریقہ بتائے۔ میں ہمیشہ زندہ اور جوان رہنا چاہتی ہوں، مونیکا جادوگرنی نے اس سے پوچھا۔ نہیں مونیکا جادوگرنی، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ زندہ رہنے کا عمل بہت مشکل ہے اور تم اسے نہیں کر سکتی، اس لیے تم اسے بھول جاؤ، کالے شیطان نے اسے منع کرتے ہوئے کہا۔ نہیں اے شیطانی طاقتوں کے بادشاہ، مجھے عمل بتائیں، میں اسے ضرور پورا کروں گی اور ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہوں گی، مونیکا جادوگرنی نے اس کی منت کرتے ہوئے کہا۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنے کا راز آج معلوم کر لینا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے مونیکا جادوگرنی، اگر تم سننا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں عمل بتا دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا اس دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب بھی کالی طاقتیں حرکت میں آتی ہیں تو اس کے مقابلے میں روحانی طاقتیں بھی آ جاتی ہیں، اس عمل سے تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے، کالے شیطان نے مونیکا جادوگرنی سے کہا، لیکن وہ بضد رہی تو وہ عمل بتانے لگا۔ مونیکا جادوگرنی، یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہمالیہ کے دامن میں بھیڑیوں کا ایک ملک کالاش ہے۔ وہاں کے بادشاہ کاشان کی ایک اکلوتی بیٹی ہے جس کا نام شہزادی جولیہ ہے۔ اگر تم کسی بھی طریقے سے شہزادی جولیہ کو مار کر اس کے خون سے غسل کرو اور اس کے دل سے نکلے ہوئے خالص خون کا ایک پیالہ پی لو تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤ گی، تم قیامت تک زندہ اور جوان رہو گی، کالے شیطان نے اسے طریقہ بتاتے ہوئے کہا۔ ارے یہ تو انتہائی آسان طریقہ ہے، میں اس دنیا کے سب سے بڑی جادوگرنی ہوں، میں ابھی جاتی ہوں اور شہزادی جولیہ کو اٹھا کر لے آتی ہوں، مونیکا جادوگرنی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں مونیکا جادوگرنی، یہ اتنا آسان نہیں ہے، کالاش ملک کے گرد ایک روحانی بزرگ نور شاہ نے حصار قائم کیا ہوا ہے، تم اس حصار کو توڑ کر کالاش میں داخل نہیں ہو سکتی، تم جیسے ہی کالاش کی حدود کو کراس کرو گی جل کر بھسم ہو جاؤ گی، تمہیں کسی بھی طریقے سے شہزادی جولیہ کو کالاش سے باہر لانا ہوگا، وہ جیسے ہی روحانی حصار سے باہر آئے گی تو اس کی یادداشت چلی جائے گی اور وہ بھیڑیا بھی نہیں بنے گی، شہزادی جولیہ روحانی حصار سے باہر نکلتے ہی عام انسان بن جائے گی، تم اس کو تب ہی مار کر خون پی سکتی ہو جب وہ مکمل بھیڑیا بن گئی ہو، اگر تم نے اس کو انسانی حالت میں مار کر خون پیا تو تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کالے شیطان نے پوری تفصیل اسے بتاتے ہوئے کہا۔ مونیکا جادوگرنی، تم اس حصار کے پار نہیں جا سکتی
اور شہزادی جولیا جیسے ہی حصار سے باہر آئے گی تو وہ ایک عام انسان بن جائے گی، جبکہ تم شہزادی جولیا کو تبھی مار سکتی ہو جب وہ ایک بھیڑیے کی روپ میں ہو، اور ایسا سب کچھ ناممکن ہے۔ اس لیے تم ان سب چیزوں کو بھول جاؤ، اور شیطان نے جو 1000 سال کی زندگی دی ہے وہی بہت ہے، تم اسی پر اکتفا کرو۔ کالا شیطان اسے سمجھانے لگا، لیکن مونیکا جادوگرنی نے پکا عہد کر لیا تھا کہ وہ دائمی زندگی حاصل کر کے رہے گی۔ اس نے کالے شیطان سے مزید تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے بس اتنا ہی معلوم تھا۔ وہ چلا گیا تو مونیکا جادوگرنی ایک بار پھر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس بار اس نے موم بتیوں کی تعداد بھی دگنی کر دی تھی۔ وہ پوری رات اونچی آواز میں منتر پڑھتی رہی، اور آخرکار صبح کے 3 بجے کے قریب کمرے میں ایک چھوٹا سا بونا نمودار ہوا۔ بونے کا قد بمشکل 1 ہاتھ کے برابر تھا۔ اس کا کالا سیاہ رنگ تھا اور چہرے پر انتہائی بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ یہ بونا شیطان تھا۔ مونیکا جادوگرنی اسے دیکھتے ہی سجدے میں گر گئی۔ اسے معلوم تھا کہ بونا شیطان انتہائی ظالم شیطان ہے۔ وہ اگر غصے میں آ جاتا تو مونیکا جادوگرنی کو ایک پل میں ہی جلا کر راکھ کر دیتا۔ مونیکا جادوگرنی، سجدے سے سر اٹھا لو اور ہمارے سامنے بیٹھ جاؤ۔ ہمیں تمہاری خواہش کا علم ہے اور ہم تمہاری مدد بھی کریں گے۔ بونے شیطان نے کڑکدار لہجے میں کہا تو جادوگرنی جلدی سے اس کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھ گئی۔ مونیکا جادوگرنی، تم کڑول جادو کی مدد سے اپنی روح مارخور کے جسم میں لے جا سکتی ہو، کیونکہ مارخور ایک روحانی جانور ہے، اس لیے وہ مارخور آسانی سے خفیہ راستے کی مدد سے کالاش جا سکتا ہے۔ تم مارخور کی روپ میں کالاش چلی جاؤ اور وہاں سے شہزادی جولیا کو بہلا پھسلا کر باہر لے آؤ۔ جیسے ہی شہزادی جولیا کالاش کی حدود سے باہر آئے تو تم اسے میلان لے کر آ جانا۔ یہاں میلان کی کیڈٹ سکول میں دنیا کی 4 سمتوں کا مرکز ہے۔ پوری چاند کی رات کو جیسے ہی چاند بالکل سر کے اوپر آ جائے تو اس وقت اگر بھیڑیے کو 3 مختلف زبانوں کی پکار آ جائے تو وہ انسانی شکل چھوڑ کر بھیڑیا بن جائے گی۔ شہزادی جولیا جیسے ہی بھیڑیے کی شکل اختیار کرے گی تو تم اسے لے کر اوپر آسمان کی طرف آ جانا۔ بادلوں کے اوپر جاتے ہی تمہیں ایک محل نظر آئے گا۔ تم شہزادی جولیا کو اس محل میں لے جانا۔ وہاں میرا ایک بہت بڑا بت بنا ہوا ہے۔ تم اس بت کے قدموں میں شہزادی جولیا کو قربان کر کے اس کے خون میں نہانا اور پھر خون کا پیالہ بھی پی لینا۔ اس سے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤ گی۔ مونیکا جادوگرنی، تم شہزادی جولیا کا خون پیتے ہی موت سے آزاد ہو جاؤ گی۔ بونے شیطان نے اس کو پوری تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ جادوگرنی، 3 زبانوں میں سے پہلی زبان افریقہ کے گھنے جنگلات میں بولی جانے والی زبان ہے، دوسری ایمیزون کے گھنے جنگلات میں بولی جانے والی زبان اسپانوی زبان ہو، اور تیسری مقدس شہر ویٹیکن سٹی کی اٹالین زبان ہو۔ جب ان 3 زبانوں میں بھیڑیے کو پکارا جائے گا اور پھر چوتھی بار جیسے ہی شہزادی جولیا بھیڑیے کا نام لے گی تو وہ فوراً بھیڑیے کی شکل میں تبدیل ہو جائے گی۔ تم اسی وقت اس کا ہاتھ پکڑ کر اوپر چاند کی طرف پرواز کرنی شروع کر دینا۔ اگر تمہیں ایک پل کی بھی دیر ہو گئی تو شہزادی جولیا دوبارہ انسانی شکل میں آ جائے گی۔ بونے شیطان نے مونیکا جادوگرنی کو پوری تفصیل بتائی اور غائب ہو گیا۔ بونے شیطان کے جاتے ہی مونیکا دل میں ایک منتر پڑھا اور وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ مونیکا جادوگرنی اگلے ہی پل ہمالیہ کی دامن میں موجود ایک غار میں نمودار ہوئی۔ اس نے جلدی سے غار میں موم بتیاں جلا کر دائرہ بنایا اور اس دائرے میں بیٹھ گئی۔ اب وہ پھر سے منتر پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ اس نے منتر کی مدد سے ایک مارخور کو قابو کیا اور اس کے اندر اپنی روح داخل کر دی۔ بونے شیطان نے اسے کالاش میں جانے کا راستہ بتا دیا تھا، اس لیے وہ آسانی سے کالاش پہنچ گئی۔ مارخور چونکہ ایک مقدس جانور ہوتا ہے، اس لیے بزرگ نور شاہ کے حصار میں داخل ہو گیا۔ مارخور جیسے ہی کالاش پہنچا، سامنے ہی جنگل میں شہزادی جولیا اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ شہزادی کی جیسے ہی مارخور پر نظر پڑی تو وہ اس کو پکڑنے کے لیے بھاگی۔ مارخور بھی آگے آگے بھاگنے لگا۔ ذرا سی دیر میں ہی وہ خفیہ دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر شہزادی جولیا رک گئی۔ پورے کالاش میں سے کسی کو بھی خفیہ راستے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ صدیوں پرانی قسم تھی جسے کوئی بھی نہیں توڑتا تھا۔ کیا ہوا شہزادی جولیا، آپ اچانک رک کیوں گئی ہیں؟ اچانک مارخور انسانی آواز میں بولنے لگا۔ ارے تمہیں انسانی زبان آتی ہے؟ شہزادی جولیا مارخور کو بولتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جی شہزادی، ان پہاڑیوں کے دوسری طرف ایک شہزادہ درخت لگا ہوا ہے جس پر سال میں ایک ہی پھل لگتا ہے۔ جو بھی انسان یا جانور اسے کھا لیتا ہے تو پھر وہ انسانی
और हैवानी दोनों ज़बानें बोलने लगता है। मारखोर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ शहजादी जूलिया के करीब आकर खड़ा हो गया। उस वक़्त खुफिया दरवाजे के पास सिर्फ वो दोनों ही खड़े थे। अच्छा, तो अगर मैं भी वो फल खा लूँ तो क्या मुझे भी तमाम जानवरों की बोलियां आ जाएंगी? शहजादी जूलिया ने जल्दी से पूछा। वो प्यार से मारखोर के जिस्म पर हाथ फेरने लगी। जी शहजादी साहिबा, अगर आप वो फल खा लें तो आप भी जानवरों की बोलियां बोलने और समझने लगेंगी, मारखोर ने शहजादी से कहा। अच्छा, तो फिर तुम जाओ और मेरे लिए वो फल तोड़ कर ले आओ। शहजादी मारखोर को शहजादा फल तोड़ कर लाने के लिए कहने लगी। नहीं शहजादी साहिबा, उस फल को वहीं तोड़कर खाया जा सकता है। जैसे ही उस फल को तोड़कर दरख्त से दूर किया जाता है तो वो ख़राब हो जाता है। फल खाने के लिए आपको खुद दरख्त तक जाना होगा, मारखोर शहजादी को समझाने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।